سورہ کہف بڑی مشہور اور معروف صورت ہے. صرف اگر اتنا کہہ دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ جمعہ کو پڑھا کرو ایوری فرائیڈے، تو میں سمجھتا ہوں اتنا ہی ہمارے لیے کافی تھا. بٹ اس کے کئی فضائل آتے ہیں الحمدللہ. سورہ نمبر 18 سورہ کہف کی جو فضیلت آتی ہے وہ یہ ہے، جو شخص اس کی ابتدائی 10 آیتوں کو حفظ کر لیں گا اور تلاوت کریں گا، دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. اور سورۃ الکہف کی ابتدا میں نوجوانوں کا واقعہ آتا ہے جو اپنے وقت کے بادشاہ کی فتنے سے محفوظ رہے، جس نے اپنے آپ کو معبود رب گاڈ ڈکلیئر کر دیا تھا. پورا واقعہ ہے نا، اصحاب کہف دا پیپل آف دا کیو، غار والے لوگ ہیں نا، پورا واقعہ ہے. اسی سے لفظ سورت کا نام بھی کہف آتا ہے. سورہ نمبر 18 جو اس کی 10 آیتوں کا حفظ کر لیں گا اور اس کی تلاوت کریں گا، فتنہ دجال سے بچ جائیں گا. اور آپ کو پتہ ہے فتنہ دجال کیا ہے؟ فتنہ دجال وہ فتنہ ہے جس کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، حالانکہ ان کے زمانے میں آنے والا نہیں تھا، وہ آخری نبی کے آئے تک نہیں آنے والا تھا، ہے نا، اور آخری نبی کے دور میں بھی نہیں آنے والا تھا، ان کے امتیوں میں آنے والا تھا. اور وہ بھی ہر امتی پہ نہیں آنے والا تھا، جو زمانے کے آخر وقت میں رہیں گے، جو ایمان کے اعتبار سے بڑے کمزور ہوں گے، تو ان میں جو مضبوط ہوں گے وہ بچ جائیں گے صرف، ہے نا. ٹیسٹ ہوگا ایک طرح سے، امتحان. تو فتنہ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے، اور حدیث میں آتا ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت بیان کی نا، حدیث میں آتا، راوی کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا دجال کے بارے میں، تمیمہ داری جو کرسچن تھے، عیسائی تھے، وہ آج میرے پاس پہنچے 1 مہینے کے سفر کے بعد، اور انہوں نے مجھ سے ایک واقعہ بیان کیا، چونکہ وہ ایمان بھی لائے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے بعد، اسلام قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے. میں نہ کہتا تھا تم سے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے گئے. راوی کہتے ہیں ظہر کا وقت آ گیا، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر علامت قیامت آپ بتاتے گئے. عصر کا وقت آ گیا، ہم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر علامت قیامت بتاتے گئے. اور صحابہ کہتے ہیں جب پوری علامتیں آپ نے ہم کو دن بھر میں بتا دی تو ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ کسی جھاڑی کے پاس سے جاتے ڈر لگنا شروع ہو گیا. کسی جھاڑ کے پاس سے ڈر لگتا تھا کہ دجال نکل کے آنا جائے. اللہ اتنا ڈرا، دجال اتنی خطرناک چیز. اور اس سے سیفٹی کے لیے صرف 10 آیتیں یاد کرنا ہے، 10 جملے، 10 سینٹنسز یاد کر لو، محفوظ. اب آپ بولیں گے 10 جملوں سے کیسا محفوظ ہو سکتا ہے انسان؟ ہو سکتا ہے. 10 جملے کے معنی اور مفاہیم. ابھی تو میں کہہ رہا ہوں نا، قیامت تک قرآن اپنے عجیب و غریب معجزے دکھاتا رہیں گا. قرآن دیکھیے، ہر نبی کو اللہ نے قوم کے پاس بھیجا، قوم ایمان بغیر معجزے کے نہیں لائی، میریکل کے. تو اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ نبی نہیں بھیجیں گا تو ایک ایسا معجزہ میریکل قرآن بھیج دیا ہے جو ہر دور میں اپنے آپ کو معجزہ ثابت کر کے رہیں گا، ہر ایج میں ثابت کریں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی اور لغت کا ایج تھا، شاعری کا ایج تھا، قرآن نے ثابت کیا. اس کے بعد کے زمانوں میں فلسفوں کو لوگوں نے آگے کیا، قرآن نے ثابت کیا. آج سائنس اور ٹیکنالوجی قرآن ثابت کرتا ہے، کل کوئی اور دور ہوگا قرآن وہاں بھی اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے. تو اس کی 10 آیتیں سورۃ الکہف کی. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لی وہ فتنے دجال سے محفوظ کر لیا گیا. یاد کرو، سمجھو اس کو، اس کے معنی مفہوم پہ غور کرو، فتنے دجال سے انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیت تلاوت کرنے والا فتنے دجال سے محفوظ رہیں گا. پہلی 10 آیتیں یاد کرنے والا، آخری 10 آیتیں تلاوت کرنے والا محفوظ رہیں گا. یاد بھی کر لے، یاد کرنا ہے تو مسئلہ نہیں. اور کچھ علماء لکھتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں سے فائدہ، واللہ عالم. چونکہ طبرانی کی روایت میں الفاظ اس طرح سے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سورۃ الکہف کو اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی تو وہ اس کے لیے قیامت کے روز نور ہوں گی. مکہ سے لے کر جس جگہ وہ رہتا وہاں تک کے لیے نور، انڈیا سے وہاں پڑھے تو وہاں تک اتنا بڑا نور رہے گا، جس جگہ سے مکہ تک اتنا بڑا نور اس کے لیے ثابت ہوگا. اور جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھی فتنے دجال سے، اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو 10 آیتیں یاد کر لی تو بھی بچ گیا، آخری 10 آیتیں پڑھ لی تو بھی بچ گیا. ٹھیک ہے. اور میں بھی ہو سکتا دونوں بھی اس کا معنی ہو کہ پہلی بھی پڑھ لے، 10 بھی بعد کی بھی پڑھ لے، انشاءاللہ انسان محفوظ. اسی طرح جمعہ کی روز سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک روشن نور ہوتا ہے. 2 جمعے کے درمیان روشن نور ہوتا ہے. یہ حاکم اور بیہقی کی روایت ہے. اسی طرح جو ہے سورہ کہف کے بعد سورہ السلام علیکم. سورہ کہف جو ہے اس کو پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ سورہ کہف کی کیا فضیلت ہے. دیکھیے سورہ کہف کو اگر انسان جمعے کے دن پڑھے تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک سورہ کہف ایک نور جیسا اس کے لیے رہتا ہے. دوسری فضیلت ہے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں جو یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. تیسری ایک فضیلت ہے کہ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کرے انشاءاللہ وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. ٹھیک ہے. تو یہ سورۃ الکہف کی چند فضائل، اس کے علاوہ بھی آتے ہیں لیکن یہ چند فضائل. اس طرح ایک صحابی سورۃ الکہف ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے، آسمان سے ایک روشنی نازل ہو رہی تھی
صحابی نے روک دی تلاوت، بعد میں آپ نے فرمایا کہ ایسا میں نے دیکھا تو کہا وہ سکینت تھی، اگر تم پڑھتے رہتے تو تم اس کو اترتا ہوا دیکھتے، مطلب فرشتے سکینت لے کر آتے ہیں۔ تو سورۃ الکہف کے بہرحال بڑے فضائل ہیں، تو آپ جمعہ کو کم از کم اس کو پڑھیں، ایک جمعہ پڑھنے سے دوسرے جمعہ تک یہ نور جیسا چمکتا ہے۔ دوسرا، اس کی 10 آیتوں کو یاد کر لے ابتدائی، یہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی وجہ بنے گا۔ تیسرا، اس کی 10 آیتوں کو آخری تلاوت کریں، انشاءاللہ اس سے بھی دجال سے انسان محفوظ رہیں گا اور اس کے پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ یوں تو قرآن کا ہر سورہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ فائدے رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ خوبی رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ نصیحتیں کرتا ہے، کچھ نہ کچھ واعظ کرتا ہے، ہر جملہ، ہر آیت، ہر لفظ کچھ نہ کچھ قرآن کا اپنے اندر معنی لیے گئے، اور بہت کچھ وہ نصیحت انسانیت کے لیے کرتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی کچھ صورتیں کچھ چیزوں کے معاملے میں مخصوص ہوتی ہے، مطلب جہاں جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی لے تو قرآن کی آخری چھوٹی چھوٹی صورتیں لے تو وہ حقوق العباد کے تعلق سے، رب العزت کی ربوبیت کے تعلق سے ہے نا، اور سماج کے اندر جو پائے جانے والی برائیوں کے تعلق سے، بھوکوں کو کھانا نہ کھلانے کے تعلق سے ہے نا، یہ تمام چیزوں کے تعلق سے وعید کرتی کہ ایسا مت کرو، ایسا کرو۔ اسی طرح سورہ بقرہ کو لے لے تو کہیں سورہ بقرہ کے اندر منافقوں کی صفت، کافروں کی صفت، اہل کتاب کی برائیاں بیان کی گئی ہے۔ تو ہر سورہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیتیں لیے ہوئے ہوتا ہے، تو ہر سورے میں خصوصیت ہے، لیکن بعض صورتوں کی بعض معاملوں میں، بعض موضوعوں میں، بعض ٹاپک میں زیادہ خصوصیت ہے۔ تو سورۃ الکہف کا معاملہ فتنوں کے معاملے میں اس کی خصوصیت ہے، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کسی مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ الکہف کے تعلق سے، اور روایت کے الفاظ یوں ہیں، جو یاد کرے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں وہ دجال کی فتنے سے بچ جاتا ہے۔ مطلب سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں جو یاد کر لے وہ فتنہ دجال سے بچ جاتا ہے۔ تو اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ فتنے سے حفاظت کے لیے یہ سورت یاد رکھیے، اس کی خصوصیت ہے، اسپیشلٹی ہے، سمجھ رہا۔ اور دجال کیسا فتنہ، میں سمجھتا ہوں مجھے کسی کو بھی ایکسپلین کرنے کی، سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم فتنہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، حالانکہ وہ آنے والا نہیں ہے ان کے بعد، وہ آنے والا ہے آخری نبی کی امت کے اوپر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ہے نا۔ لیکن ڈرا رہے کون؟ وقت کے سب سے پہلے رسول ڈرا رہے ہیں، کس کو ڈرا رہے ہیں؟ اپنی قوم کو دجال سے۔ تو دجال ایسا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے پہلے ایسا کوئی فتنہ ہوا نا، اس کے بعد کوئی فتنہ ہوگا اتنا بڑا، یہ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو جب اس فتنے سے یہ سورت پڑھنے سے کفایت کر جاتی ہے، حفاظت کر لیتی ہے، کافی ہو جاتی ہے، تو باقی دیگر تو چھوٹے چھوٹے ہی ہے، سمجھ رہے ہیں بات۔ تو لہٰذا اس سورت کی خصوصیت یہ ہے، یہ فتنوں سے حفاظت کے لیے۔ سورۃ الکہف کا گہرا تعلق دجال سے اور دیگر قیامت سے پہلے آنے والی فتنوں سے ہے، لیکن وہ ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے آج، چونکہ دجال سے متعلق ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ لیکن سورۃ الکہف کے تعلق سے جو آج میں جو بات رکھوں گا وہ ہے کہ سورۃ الکہف کے ذریعے ہم فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو اسباق۔ اور آج میں آپ کو خاص طور سے سورۃ الکہف کے ذریعے دنیا میں پائے جانے والے آج کل کی سب سے بڑے 4 بڑے فتنوں سے حفاظت کیسی کی جا سکتی ہے وہ باتیں میں آپ کروں۔ اور یہ 4 بڑے فتنے 4 واقعات سے ریلیٹڈ ہے جو قرآن نے بیان کیے اس کے اندر۔ یہ 4 بڑے فتنے جس سے سورۃ الکہف کیسے ذریعہ بن سکتی ہے ان فتنوں سے حفاظت کے لیے، کیسے سبق لے سکتے ہیں ان فتنوں سے حفاظت کے لیے، تو وہ 4 واقعات ہیں۔ 4 واقعات 4 مختلف جس کو کہیں گے چیزوں کے تعلق سے، اور ان مختلف چیزوں کو اگر ہم دیکھیں اس کا الٹ دیکھیں تو فتنوں کے تعلق سے۔ تو 4 بڑے فتنوں سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر سورۃ الکہف کی 4 واقعات کو اگر ہم سمجھ لیں تو آئیے سورۃ الکہف سے جو اسباق ہم لیں گے، اور جو فتنوں سے حفاظت یا فتنوں کے دور میں سورۃ الکہف سے جو اسباق لیں گے، اور وہ 4 خاص فتنے جس کے اندر انسان ملوث ہو کے اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، دنیا اور آخرت برباد کرتا ہے، وہ چاروں فتنوں کے تعلق سے سورۃ الکہف کیا سبق دیتی ہے، وہ 4 فتنے ہم دیکھیں گے۔ تو پہلا فتنہ جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے اندر کی اس سے کیا سبق ملتا ہے اس فتنے کے اندر، وہ ہے دین اور ایمان کا فتنہ۔ مطلب دین اور ایمان کے معاملے میں آپ فتنے میں پڑ جائے، مشکل میں پڑ جائے، یہ ہم دیکھیں گے، اور اس کے لیے ہم سورۃ الکہف کا واقعہ لیں گے، اصحاب کہف کا واقعہ۔ دوسرا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ مال و دولت کا فتنہ، اور اس کے تعلق سے سورۃ الکہف سے ہم سبق حاصل کریں گے وہ 2 باغ والوں کے واقعے سے۔ تیسری نصیحت ہم اس سے لیں گے علم کا فتنہ، اور علم کے فتنے کے معاملے میں ہم اس سے سبق لیں گے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے۔ اور چوتھا سبق جو ہم لیں گے اس سورت سے آج انشاءاللہ عزیز وہ ہوگا عہد کا، منصب کا، عہدے کا، بادشاہت کا فتنہ۔ اور اس معاملے میں ہم جو ذوالقرنین کی زندگی سے جو ہے اس واقعے سے جو سورہ کہف میں اس سے نصیحت اور سبق حاصل کریں گے۔ تو 4 قسم کی فتنے ہم دیکھیں گے، اور چاروں قسم کی فتنے کے اندر ہم جو ہے سورہ کہف کو کیا نصیحت کرتا ہے وہ دیکھیں گے۔ اور یہ 4 بہت بڑے بڑے فتنے ہیں، ایسے بڑے بڑے اور خطرناک فتنے جو انسان کی دین اور دنیا دونوں برباد کر دیتے ہیں، یاد رکھیں بہت ہی خطرناک فتنے۔ تو اگر سورۃ الکہف سے یہ سبق ہم لے لیں جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر جمعہ سورۃ الکہف کو پڑھنا چاہیے نا، ان کو جو ہے نصیحت کی کہ ہر جمعہ جو ہے سورۃ الکہف کو پڑھنا چاہیے۔ روایت نے فرمایا جو سورۃ الکہف کو پڑھتا ہے تو اس جمعے سے لے کر جو جمعہ اگلا آنے والا ہے اس کے پیچھے نور ثابت ہوتا، نور ثابت ہوتا۔ سورۃ الکہف کی تلاوت ایک صحابی کر رہے ہیں اور ان کا جانور بدک رہا ہے، ہنہنا رہا ہے، تو انہیں ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ زیادہ بدکے اور ہنہنائے، بڑا ہوتا ہے نا ڈر جاتا ہے۔ آپ گھبرا کے جلدی سے اپنا تلاوت ختم کرتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بادل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے خدمت جا کے بتاتے ہیں واقعہ، تو آپ نے فرمایا وہ سکینت تھی،
सूरत अल-कहफ नूर है 2 जुमा के बीच में। सूरत अल-कहफ की 10 आयतें दज्जाल की फितने से हिफाजत का जरिया, जो कि जमीन व आसमान जब से बने उसका सबसे बड़ा फितना होने वाला है। ये फितना क्या है अगर देखना है तो मेरा तफसीली उन्वान दज्जाल का खुरूज जो है वो आप जरूर देखें। ये उन्वान है, मैंने बहुत डिटेल में इस फितने को लिया, ठीक है, तो उसका है। इसी तरह सूरत अल-कहफ की 10 आयतें दज्जाल के फितने से हिफाजत है, तो पता चला ये सूरत की खुसूसियत है, सबसे बड़े फितने और फितनों से इंसान इससे बच सकता है अगर इस सूरत को पढ़े, उसको समझे। तो चलिए आइए, जो मैं 4 टॉपिक्स आपके सामने रखूंगा, जो 4 फितने रखूंगा और सूरत अल-कहफ कैसे सबक देती है रखूंगा, इस चारों के अंदर इंशाल्लाह जिसमें 3-3 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और 3-3 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये फितने में सूरत अल-कहफ से ये 3 सबक मिले हैं और ये फितने में सूरत अल-कहफ से ये 3 सबक मिलेंगे। तो हर फितने को लेंगे और उससे सूरत अल-कहफ से 3 सबक लेंगे। लेकिन ये बात मैं वजाहत कर दूं और पहले बता दूं, ये 3 असबाक ही इससे या ये 4 सबक ही सूरत से नहीं मिलते, कई कई सबक है भाई इस सूरत के अंदर। तो मैंने सेलेक्टिवली 4 वाकयात को चुना और 4 फितनों का रद में या इससे सबक या नसीहत में बता रहा हूँ। लेकिन कुरान की सूरतों को आप पढ़ते चले जाइए। कुरान एक समंदर है, याद रखिए, और समंदर के अंदर उलमा लिखते हैं जैसे समंदर से हर किसी को कुछ ना कुछ फायदा है। कुछ लोग समंदर के अतराफ में घूम के फिर के उसकी ठंडी हवा का फायदा उठाते हैं, कुछ लोग समंदर के अंदर तैर कर उसका फायदा उठाते हैं, कुछ लोग समंदर में सिर्फ तैर के नहीं उसमें गोता लगा के उसके डेप्थ में जाके फायदा उठाते हैं, और कुछ लोग उसकी गहराइयों में जाकर उसके अंदर की खजाने तलाश करके लाते हैं, समझ रहे हो। तो लिहाजा बहुत असबाक है। मैंने कहा ना हर आयत और हर लफ्ज एक सबक लिए हुए, बट उतना टाइम तो हमारे पास नहीं है कि हम पूरों को देखें। तो हम मोटे मोटे 4 असबाक 4 फितनों में नसीहत हासिल करें। और मैंने जैसा कहा ये ऐसे 4 बड़े फितने हैं जो दीन और दुनिया को बर्बाद करने के लिए काफी। ईमान का फितना, कोई ईमान में फितने में पड़ जाए तो दुनिया और आखिरत खराब। इसी तरह हम देखते हैं माल और दौलत का फितना, जिसने अक्सरियत को हमको जो बर्बाद कर रखा है। तीसरा हम देखें इल्म का फितना, जिसने हमको कभी कभार तकब्बुर में डाल दिया है। आज इंसानियत ये समझती है कि हम इल्म साइंस टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ गए कि हमसे पहले कोई नहीं था, और नौज बिल्ला हम अब खुदा से भी, रब से भी, क्रिएटर से भी आगे जा चुके हैं। वो ऐसा सोच रहे क्या ऐसा हो सकता है क्या कि नौज बिल्ला बनाने वाला ऐसा कर सकता है, ये तो हमारी खुसूसियत। इसी तरह हम देखेंगे अहदे मनसबी और जो है बादशाहत का जिसको हम कहेंगे, मतलब लीडरशिप अगर आपको मिल जाती है, अहदा मिल जाता है, तो फितने में इंसान पड़ जाता है, अपनी दुनिया खराब करता है लोगों की हक मार के जुल्म करके, और अपनी आखिरत खराब करता है क्योंकि उसके अमल बर्बाद हो जाते हैं जब लोगों का हक मारता है और उन पर जुल्म करता है। चलिए आइए, हर फितने के अंदर 3-3 नुकात रखूंगा। पहला देखेंगे दीन और ईमान का फितना, इस मामले में सूरत अल-कहफ क्या सबक देती है। दीन और ईमान की फितने के ताल्लुक से जैसा बताऊंगा आपको, मैं असहाब कहफ का वाक़या रखूंगा क्योंकि इस वाक़े के अंदर दीन और ईमान के फितने में वो लोग पड़ गए थे और उन्हें कैसे अपनी नफ्स को बचाया, फिर रब्बुल इज्जत ने कैसी उनकी मदद की और फिर क्या उनके साथ हुआ रखूंगा। लेकिन ये बता दूं हर वाक़े को बहुत शॉर्ट में रखूंगा, टू शॉर्ट। वजह ये कि अगर सूरत अल-कहफ की वाक़यात की अगर हम देखना शुरू कर दें, इतने प्यारे प्यारे, इतने बेहतरीन, इतने नसीहत वाले ये वाक़यात है जिसकी कोई इंतहा नहीं। असहाब कहफ इतना इंटरेस्टिंग वाक़या है जिसकी कोई इंतहा नहीं, याद रखिए, और इतने नसीहतें उसमें नसाइह जिसको कहेंगे मौजूद है। हर वाक़या ऐसी है, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं, बहुत शॉर्ट। किसी को तफसीलात में जाना है तो सूरत अल-कहफ को उठाए, जहाँ हर जुमा हम उसकी तिलावत करते हैं, अगर नहीं करते तो शुरू कर दें, और अगर तिलावत करते हैं तो हर जुमा कोशिश करें कि तर्जुमा भी इसका पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो बहरहाल आपको डिटेल्स में वाक़े सुनने को मिलेंगे, मैं बहुत शॉर्ट में। चलिए आइए, असहाब कहफ का वाक़या क्या है। असहाब कहफ का वाक़या बहुत सरसरी तौर से शॉर्ट में ये है कि चंद नौजवान थे जिनकी तादाद अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो 9 थे और उससे जायद कितने थे या उससे कम कितने, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। तो असहाब कहफ में हुआ ये कि चंद नौजवान थे जो ईमान लाए थे। रिवायतों के मुताबिक आता है कि ये रोम के किसी शहर, जो कि उस जमाने में ये शहर तुर्की के अंदर कोई शहर हुआ करता था, वल्लाह आलम, चूंकि सारी चीजें अननोन है, कोई फैक्ट्स हमारे सामने नहीं है, अल्लाह ने वाक़े को बयान किया, हम इस पर ईमान लाते हैं, ठीक है। लेकिन बताया जाता है, रिवायतों में आता है, सहाबा के, ताबईन के, तबे ताबईन के अक़वाल है, बहरहाल मुफस्सिरीन। तो तुर्की का कोई शहर था जो उस जमाने में रूमी हुकूमत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, और उसके अंदर चंद नौजवान थे जो ईमान लाए थे। रिवायतों में कहा जाता है कि उस जमाने का जो बादशाह था उसका नाम डेसियस था, डेसियस, या उसको अरबी में कहते हैं दकियानूस, ठीक है, और उसी से लफ्ज़ उर्दू में दकियानूस आता है जो पुराने ख्याल का होता और अपने आप को बदलना नहीं चाहता, ठीक। तो किंग डेसियस वो एक बादशाह हुआ करता था और उसका जमाना था, और वो अपने आप को इलाह और माबूद और पता नहीं क्या क्या समझता था। और रिवायतों के मुताबिक जो बात समझ में आती है, वाक़या ईसाइयत से पहले का है। मतलब ये लोग जब यहूदियत थी, मतलब इस्लाम था, लेकिन जब उन लोगों ने अपने आप को अब यहूद कह दिया, तो ये उस जमाने का बात है। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत उस जमाने में रही होंगी, और बादशाह जो था वो जो है रूमी बादशाह था, तो उसका मजहब जो भी उन जमाने में उनका मिथिकल रिलीजन होता है, माइथोलॉजिकल होता है, ख्यासी जो बहरहाल मजहब होता है, उस टाइप का उसको कोई मजहब रहा होगा बहरहाल। और वो अपने आप को बादशाह या तो रब समझता था या रब का रिप्रेजेंटेटिव समझता था अपने आप को दुनिया में। बहरहाल वो अपने आप को बहुत बड़ी ताकत समझता था, और वो लोगों को इस्लाम पर चलने से, एक अल्लाह को मानने से इनकार करता था, और लोगों को उस पर ईमान लाने से रोकता था।
اور اس زمانے میں چند نوجوان مل کر ایمان لائے. جب ایمان لائے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے شہر میں کوئی میلہ ہوا کرتا تھا. میلے کے لیے لوگ بستی سے باہر جاتے تھے. یہ نوجوان بستی سے باہر گئے اور سب مل کے جمع ہو گئے. اس میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے, کچھ چیزیں ہیں جو شاید ہم کو ایک دوسرے کو بتا دینی چاہیے. مطلب یہ کہ وہ نوجوان فردن اللہ کو مان چکے تھے, دل میں ایمان لا چکے تھے, وہ با ایمان ہو چکے تھے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اور کون اس جیسا ہے. لیکن جب وہ بستی سے باہر, جب وہ مذہبی کوئی تہوار ہوا کرتا تھا, لوگ نکلے, یہ نوجوان بھی اس میں نکلے, لیکن وہ تہوار میں نہیں گئے اور جنگل میں کہیں رک گئے. تو ان کو ایسا لگا کہ شاید ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو لوگوں کے پاس ہم نہیں بول سکتے, لیکن ابھی بول سکتے ہیں. اور پھر سب نے ایک کے بعد ایک بولنا شروع کیا اور سب نے اظہار کیا کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں جو کہ کائنات کا بنانے والا ہے, وہ رب ہے, وہی سچا ہے, وہی معبود ہے. یہ بادشاہ اور یہ دنیا میں جتنے معبودان ہیں, لوگوں نے پتھر مٹی دیگر چیزوں کے بنائے ہیں, سب باطل ہیں. جب انہوں نے ایک دوسرے کے سامنے اظہار کیا, جب اظہار کیا تو ان کو لگا رہے ہم اب اکیلے نہیں ہیں, وی آر اے کمیونٹی, ایک ٹیم ہے ہم لوگ, ایک وفد ہے, ایک جو ہے چھوٹی سی ٹکڑی اور جماعت ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلین کیا, اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا, یاد رکھیے, وہ ہو سکتا ہے شکاری کتا رہا ہو. شکار کے لیے جنگلوں میں لوگ جاتے تھے, حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے, بھیڑیوں سے بچنے کے لیے, اسی طرح ریچھ وغیرہ سے بچنے کے لیے. تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا, یاد رکھیے. اب وہ سفر میں جب گئے, جب لوگوں سے اظہار کیا, لوگ پتا چلا کہ وہ سب ایمان والے ہیں, لیکن ان کو ڈر ہوا کہ اب ایمان کے تعلق سے کیا کریں. وہ لوگ وقت کے بادشاہ کے پاس گئے, انہوں نے اس کو دعوت دی. اب یہ بادشاہ تھا یا اس علاقے کا گورنر تھا, واللہ عالم, جو بھی تھا ذمہ دار, اس کو دعوت دی. دعوت دینے کے بعد اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو, اپنی اصلاح کر لو, ایک رب کو ماننا چھوڑ دو, ورنہ تمہارے ساتھ برا انجام ہوگا. اور میں تمہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں, اپنے آپ کو سدھار لو اور واپس آ کے جو عقیدے پہ ساری دنیا اور جس پر میں ہوں اس پر ایمان لاؤ. اب یہ نوجوان وہاں سے نکلے, تھوڑا جو مہلت ملی تھی, انہوں نے مہلت کو غنیمت جانا اور سوچا بستی سے ہم نکل جاتے ہیں. اور بستی سے نکل کر یہ دور چلے گئے. جنگل میں جانے کے بعد سوچا کیا کرے, وقت کا بادشاہ تو یہ کرے گا, نہیں مانے تو مار دیں گا. پھر ہم یہ تو ہم کو غنیمت مہلت ملی, رب العزت نے دے دی کہ اس نے یہ کہا کہ تم اپنے آپ کو سدھار لو, ون چانس, ایک چانس میں تم کو دیتا ہوں. کیونکہ نوجوان تھے. کچھ لوگوں نے لکھا کہ ان کو اس لیے نہیں مارا گیا, اور عام آدمی ہوتے تو مار دیے جاتے. یہ سرداروں کے بیٹے تھے, لیڈرز کے بچے تھے, مطلب جیسا کہ کنگ کے پاس جو وزیر وغیرہ, واللہ عالم, بہرحال اس نے نہیں مارا, ایک مہلت دی. یہ لوگ بستی سے نکلے. اب سوچا کیا کریں گے, اور سوچا کہ چلو گفا میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک گفا دیکھی, گفا میں جا کے بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ان کے کان بند کر دیے اور ان پر نیند طاری ہو گئی. اور اس کے بعد وہ سو گئے, لیکن کھلی آنکھ کے ساتھ سوئے. کھلی آنکھ کے ساتھ سوئے مطلب اللہ نے ان کے دین و ایمان کو بچانا سوچا, اور بچانے کا یہ طریقہ تھا کہ اس زمانے کو گزرنے دیا جائے. اور اس زمانے کے لوگوں کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ دوبارہ تو انسان اٹھنے والے نہیں ہے, یاد رکھیے. لہٰذا ان کو سلا دیا گیا, اور سلایا ایسا گیا کہ ان کا کتا جو ہے چوکھٹ پہ بیٹھا تھا, مطلب باہر بیٹھا تھا گفا کے, ایسا بیٹھا جیسے شکاری کتے بیٹھتے ہیں. اور یہ لوگ جو اندر سوئے تھے تو پلٹتے بھی تھے, سورج نکلتا اور ڈوبتا بھی تھا, اور یہ لوگ الٹ پلٹ بھی ہوتے تھے, ایک جیسے نہیں سوتے تھے کہ زمین کھا جائے. کروٹیں لینا جس کو کہتے وہ لیتے تھے. اور خصوصیت یہ تھی کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی, یہ آنکھیں بند کر کے نہیں سوئے تھے, آنکھیں کھلی تھی. اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا تھا, سن نہیں پاتے تھے کچھ, آنکھیں کھلی تھی کہ اگر دیکھنے والا آ کر دیکھے تو اللہ نے ان کے اندر ایک ہیبت ڈال دی تھی. ہیبت سمجھتے ہیں, خوف ڈال دیا تھا, ڈر ڈال دیا تھا کہ لوگ ان کو دیکھتے اگر غلطی سے آ بھی گئے پر ہو جاتے تھے, اور کسی کو بتا بھی نہیں پاتے تھے کیا دیکھا, کہاں دیکھا, کیا دیکھا. مطلب اللہ نے حفاظت کی. اور کتے کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں اس کو بھی ایسا رکھا کہ وہ بھی جاگتا رہتا تھا, مطلب وہ بھی سویا ہوا تھا, لیکن وہ بھی ایسا ہوتا کہ ایک آنکھ کھلی رکھ کے بیٹھا رہتا, پھر وہ ایک آنکھ بند ہوتی دوسری کھل جاتی. مطلب وہ سو رہے تھے, کانوں پہ پردہ تھا, لیکن لوگوں کو دکھتا تھا وہ جاگ رہے ہیں. کتا بھی ایسا تھا کہ ایک آنکھ کھلی رکھتا, دوسری بند کرتا, دوسری کھلی, آٹومیٹک سسٹم چلتا تھا. اور ہیبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی تھی تاکہ کوئی لوگ آتے تو وہاں سے بھاگ جاتے تھے. یہ سوئے رہے اور سوئے رہے, لمبا زمانہ سوتے رہے. ایک زمانے کے بعد اٹھے, اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھا کتنا سوئے, کسی نے کہا دن یا دن کا کوئی ایک حصہ سوئے ہوں گے, چلو نکلتے ہیں. سب نے مل کر کہا دیکھو خاموشی سے نکلو یہاں سے, یہ پیسے لو, کچھ پیسے ان کے پاس تھے, چلو جا کے کھانے پینے کا سامان لے کے آؤ شہر سے. ایک کو طے کیا کہ تم جاؤں گے, وہ آدمی نے پیسے لیا اور بہت چھپتے چھپاتے شہر کے پاس پہنچا. جب شہر کے پاس پہنچا ہے تو دیکھتا ہے کہ شہر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اسے چھوڑ کر گیا تھا. اس کو لگتا ہے وہ پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, یا وہ خواب دیکھ رہا ہے دن کے اندر. اب آپ کچھ سوچیے کوئی سو گیا. اور روایتوں میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگوں کے قول ہے کہ وہ شاید 309 سال سوئے تھے, 309 ایئرس, سمجھ رہا, تو 309 سال سوئے تھے, واللہ عالم, پھر بھی ہم نہیں جانتے. تو 309 سال سوئے تھے. اب آپ سوچیے کہ سمجھ لیجیے آج سے 300 سال پہلے کا اورنگ آباد شہر, اس کے بعد کوئی سو کے اٹھ کے آج آ رہا. اب ایڈوانسمنٹ آج سمجھ رہے نا, 300 سال پہلے کا بولے تو اورنگزیب کا زمانہ ہے, تو شہر بن رہا ہے اورنگ آباد, اور آج اٹھ کے آ رہا, تو کیا مطلب کیا تبدیلی دیکھیں گے اس کے اندر. تو اب 300 سال ہو گئے, اس کو لگا یہ دیوانہ ہو گیا, آدمی پاگل ہو گیا, اس کو خواب دکھ رہے دن میں, چیزیں بدل گئی, حالات بدل گئے, گھر بدل گئے, عمارتیں بدل گئی, لباس بدل گیا, رہن سہن بدل گیا, دکانیں بدل گئی. پھر بھی چھپتے چھپاتے ایک دکان میں گیا, سکہ نکال کے بولتا ہے کھانے کو کچھ دو. دکاندار نے سکہ لے کے دیکھا, دوسروں کو بلایا, دو یہ کیا سکہ, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے لا لی انہوں نے. تو ان کو لگا ان کو کوئی خزانہ ملا, تو یہ کیا کر رہا ہے, سے خزانے میں سے جا کے لا رہے. اس نے کیا کیا, بات ہوئی, اور بات ذمہ داروں تک گئی, بات وقت کے بادشاہ تک گئی. اور وقت کا بادشاہ بتایا تھا تھیوڈوس اس کا نام تھا, لیکن وہ اسلام قبول کر چکا تھا, وہ مسلم تھا, واللہ عالم. بہرحال
وہاں جاتے ہیں، وقت کے بادشاہ کو بتاتے ہیں، وقت کا بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کہاں سے ملے؟ پھر وہ لڑکا بتاتا ہے کہ ایسا ایک گفا ہے، وہاں ہمارے اور بھی دوست ہیں، ہم لوگ ایسے سوئے تھے، سو کر جب اٹھے تو یہ حال ہے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ چند نوجوان ایمان لائے تھے آج سے کچھ 100 سال پہلے، لیکن وہ کبھی نہیں ملے کاغوں میں، مشہور تھے واقعات، اور بالکل وہ سکے لے کے آئے، اسی وقت کے بادشاہ کے سکے لے کے آئے، وہی نوجوان تھے، تعداد وہی تھی، لوگوں نے دیکھا، ان کے ساتھ ایک کتا تھا اس گفا کے پاس، بادشاہ بھی گیا، شہر کے لوگ گئے، دیکھا کرا، اور بہرحال اس کے بعد ان کو دیکھنے کے بعد ملاقات کے بعد اللہ رب العزت نے ان سب کو موت دے دی، کیونکہ اللہ کو صرف بتانا تھا کہ اللہ جیسا پہلی بار پیدا کرتا دوبارہ پھر اٹھائیں گے، اور وہ نوجوان بہرحال انتقال کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان میں اختلاف ہوا کہ اس گفا کے پاس مسجد بنائی جائے، عبادت گاہ بنائی جائے، لیکن کوئی پسندیدہ عمل نہیں تھا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا آپس میں کہ بنانا چاہیے، یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے لیکن کیا انہوں نے، بہرحال قرآن نے کہا کہ مسجد تعمیر کی جائے، عبادت گاہ بنائی جائے، اس طرح کی ڈسپیوٹ ہوئے اور ان کا معاملہ پھر ختم ہوا۔ تو اللہ نے اس کے ذریعے یہی بتا دیا کہ ہم جس طرح پہلی بار تم کو پیدا کرتے دوبارہ پھر اٹھائیں گے، جیسے اصحاب کہف کو سلانے کے بعد اٹھایا، اسی طرح ان لوگوں کا جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں کیا کر رہے ہوں گے، واللہ عالم، جو بھی کر رہے ہوں گے، اصحاب کہف بھی تو 300 سال سو کے اٹھے نا، اللہ نے پھر ان کو لا لیا، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی گئے ہیں کس حالت میں، واللہ عالم، پھر آئیں گی قیامت سے پہلے، اور ہم ہر انسان جس طرح سے زندہ ہے مرنے کے بعد پھر اٹھنے والا ہے، یہ اصحاب کہف کا ایک سبق تھا بہرحال، لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں اصحاب کہف سے یہاں دین اور ایمان کا فتنہ، ہم یہاں سے یہ پوائنٹ صرف لینے والے ہیں۔ یہ تھا پورا واقعہ، بہت مختصر، بہت شارٹ میں۔ چلیے اس واقعے میں جو چیزیں ہم نے سیکھی، جو بہت اہم میرا نقطہ تھا، اور وہ تھا دین و ایمان کے فتنے میں اصحاب کہف نے کیسے گائیڈ کیا ہم لوگوں کو۔ پہلی چیز یاد رکھی وہ یہ تھی توحید کو تھامنا، ان نوجوانوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ توحید کو تھاما۔ توحید سمجھتے نا، ایک اللہ کو ماننے کو، ایسا جم گئے اس کو توحید پر، سب سے پہلا کام نوجوانوں نے کیا، توحید کو تھاما۔ تو میں گزارش کروں گا اصحاب کہف نے جس طرح سے ایمان لانے کے بعد توحید کو تھام لیا، ہم تمام لوگ بھی توحید کو تھام لیں۔ جس کو توحید مل گئی اس کو دنیا مل گئی، اس کو آخرت مل گئی، جس کو توحید نہیں ملی اس کی دنیا برباد ہوگی، اس کی آخرت برباد ہوگی۔ میری باتوں کو کان کھول کر سب سن لیں، توحید سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ توحید کی نعمت، توحید کی دولت، توحید سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں، یاد رکھیے، ایک اللہ کو ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، اور اسی کو رب اپنا تسلیم کرنا، یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر کسی کو ملی ہے، توحید کی ملی۔ توحید اصحاب کہف سے جو پہلا واقعہ دین اور ایمان کے فتنے سے بچنے کا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، توحید کو لازم جانے، توحید کو وہ کرے، اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چکا چوند انسان کو توحید سے دور کر دیتی، دنیا کی رنگینیاں، سائنس، ٹیکنالوجی، مال، دولت، عورت، نشہ، رشوت، برائی، گندگی، یہ تمام چیزیں انسان کو توحید سے دور کرتی ہے، یہ جگمگاہٹ بولتے ہیں، انسان کو اس طرف لپکتی ہے۔ لیکن غور سے سنیے، یہ تو ابھی سادی سیدھی ہے، ابھی تو دجال آنا باقی ہے۔ تو اگر اس چکا چوند میں آ کر ہم اگر توحید کو چھوڑ دیتے ہیں آج، تو کل جب دجال آئیں گے تو کیا ہماری حیثیت رہیں گے، اور کیا اوقات اور کیا بساط رہیں گی، غور کیجیے، کیونکہ وہ تو سب سے بڑا فتنہ زمین و آسمان کے بیچ میں جو اللہ نے پیدا کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم کو اس سے سبق ملتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی قوموں کے پاس جو کچھ بھی رنگینیاں ہوں وہ کچھ بھی کام کی نہیں آتا، کہ اصل چیز ہے توحید کی نعمت، توحید کی دولت، توحید سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اور اصحاب کہف نے اسی کو بچایا، یاد رکھیے، توحید کو یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے، ہم نے ان کے دل میں اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا، ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل جو ہے بیجا بات کریں، یہ فالتو بات ہوں گی، ہم سے بڑی غلطی ہوں گی بیجا، کہ ہم اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں۔ تو انہوں نے توحید کا اعلان کر دیا۔ اس واقعے سے جو دین و ایمان کے فتنے سے بچنے کا جو دوسرا سبق ہم کو ملتا ہے وہ یہ صحبت صالح، صحبت صالح، اچھے دوستوں کی صحبت، گڈ کمپنی کا امپورٹنس پتا چلتا ہے۔ پہلے وہ نوجوان اکیلے اکیلے تھے اور ڈرے ہوئے، پھر وہ بستی سے نکلے وہ میلے میں جانے کے لیے، اور پھر بستی سے الگ ہو گئے چونکہ ان کو شرک کے میلے میں جانا نہیں تھا۔ جب وہ الگ ہو گئے تو ایک جگہ آ گئے، جب ایک جگہ آئے تو لوگوں نے کچھ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو بات ہے جس کی وجہ سے ہم سب یہاں جمع ہوئے، چلو میں اپنی دل کی بات پہلے رکھتا ہوں کہ میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ میں ان کو رب نہیں مانتا ہوں۔ پھر دوسرے نے کہا، پھر تیسرے نے کہا، پھر سب نے کہا، اور پھر ایک گروپ بن گیا، اور انہیں ہمت آ گئی، اتنی ہمت آ گئی کہ وہ وقت کے بادشاہ کے پاس دعوت دینے چلے گئے۔ اور وقت کا بادشاہ بھی شاید اکیلا کوئی انسان آتا رہو بولتا تھا اس کو ختم کر دو، لیکن اس نے دیکھا نوجوان سرداروں کے بیٹے ایسا نہیں ختم کیے جا سکتے ہیں، تو مہلت بھی دی، چھوٹ بھی دی، اور ان کی بات بھی سنی۔ تو اچھی صحبت کا اثر یہاں پتہ چلتا ہے، یاد رکھیے۔ تو فتنے سے بچنے کے لیے ہم خیال لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا توحید پر بڑا ضروری ہے، یا توحید پرستوں کا فتنوں کے زمانے میں ایک ساتھ رہنا بڑا ضروری ہے۔ اور آج کل ہم اس کی جماعت کی اہمیت، ایک ساتھ رہنے کی اہمیت، یا مسلمانوں کی ایک جگہ رہنے کی اہمیت کو ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ تو ہمیں اس سبق کو یاد کرنا ہے۔ اصحاب کہف کیا ہوئے؟ توحید پر تھے، اکیلے اکیلے تھے، پھر جمع ہوئے، اور جمع ہو کے ایک طاقت بنے، اور وقت کے بادشاہ کو دعوت دی، وہ بھی سوچنے مجبور اور ڈائریکٹ انکار نہیں کر سکتے، سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا جمع ہوں ایک جگہ، یاد رکھیے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ہم بری صحبت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں ہم برائی کے ساتھ بلکہ بری صحبت پہ ہم فخر کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں،
ہمارے بچے ان کے ساتھ رہتے ہیں، بری صحبت سے فخر اختیار کرتے ہیں. فخر اختیار کرنے کی چیز نہیں، یاد رکھیے اچھی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی اور کیا فرمایا سنیے. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 28 میں فرمایا رکھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کر جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہے اور صبح و شام اس کو پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز منہ نہ پھیرنا. اے نبی آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو اللہ نبی کو وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے سورۃ الکہف میں اچھی صحبت کے لیے، اور اصحاب کہف نے بھی اچھی صحبت کو اختیار کیا اور اچھی صحبت والے سب ایک جگہ جمع ہوئے. نتیجہ کتنا اچھا ہے آپ سب دیکھ. تو دوسرا سبق ملا اس سے دین و ایمان کے فتنے کے زمانے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید پرستوں کو ایک جگہ آنا بے حد ضروری ہے. اسی طرح تیسرا سبق جو اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہم کو دین و ایمان کے فتنے سے بچنے کا جو واقعہ بتایا گیا سورہ کہف میں وہ یہ ملتا ہے دنیاوی مال و متاع کی بجائے آخرت کو ترجیح دینا چاہیے اور ثواب کے کام کرنا. دنیا کو ترجیح دینے کے بدلے آخرت کو ترجیح دے کر دنیا میں وہ کام کرنا چاہیے جو آخرت کو کامیاب کرتے ہیں. اور نوجوانوں نے یہی کیا، انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا، دنیا چھوڑی، انہوں نے اپنی تجارتوں کو، اپنے کیریئر کو چھوڑا. ارے نوجوان تھے تو کیا نہیں تھا دنیا میں کرنے کو؟ ہوتا ہے نا آج آپ نوجوان ہیں دین پر چلنا چاہتے، لوگ بولتے ہیں میاں دھندا پانی کر لے پہلے پھر دیکھا جائے گا، دین وین سب چلیں گا. میاں ابھی داڑھی واڑی کیا رکھ رہا ہے، شادی وادی کر لینے کا، اس کے بعد بچے ہو جائیں گے جب داڑھی رکھنے کا. ارے ابھی سے کہاں بچی کو برقع ورقع بنا رہے آپ، ذرا دنیا تو گزار لے، دنیا کی رنگینیوں سے تو گزر جائے، شادی وادی ہو جائے، رشتہ آ جائے، پھر دیکھا جائے گا. سسرال میں تو یہی کرنا، بڈھی بن کے رہنا بیچاری کو برقع پہن کے، ہے نہیں ہے؟ ہم یہی سوچتے ہیں نا کیریئر ویریئر بنا لے، پھر دیکھا جائے گا دین ایمان اسلام نمازیں وغیرہ. جب بڈھے ہو جائیں گے 58 کا ارلی ریٹائرمنٹ لے لیں گے، اب تو گورنمنٹ جاب وغیرہ نہیں ہوتی، تو بہرحال جب بھی ریٹائرمنٹ ملیں گے 60-70 سال کی عمر میں، اس کے بعد دین وغیرہ پہ چلیں گے. نہیں، یہ جوان تھے اور انہوں نے اپنی جوان ہونے کے باوجود دنیا کے تمام متاع اور سہولتوں کو ترک کیا. اپنی تجارت تھی، ہو سکتا ہے ان کے والدین جو بڑے بڑے پوزیشنز پہ تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس پوزیشن کو پہلے تو ایسے ہوتا تھا نا، بادشاہ کے بعد ایسے ہوتا تھا، وزیر کا بچہ اگر اچھا ہو تو وہ وزیر بن جاتا تھا، تو بڑی بڑی پوزیشنز پہ پوسٹ پہ جا سکتے تھے. لیکن سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا، کس چیز کے لیے؟ آخرت کو ترجیح دی اور دنیا میں ثواب کیا، خوب نیکیاں کمائی، اس چیز کو انہوں نے ترجیح دی. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا کہتا ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا. اللہ فرماتا کہتا ہے رہے وہ لوگ جو مان لے اور نیک عمل کر لے، مطلب جو ایمان لا لے اور نیک عمل کر لے تو یقیناً ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کریں. جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے. تو یہ نوجوان ایمان لائے اور انہوں نے یاد رکھیے نیک کام کیا. اور اسی طرح جو ہے سورہ کہف سے ہم کو یہ بات بھی پتہ چلی اس واقعے سے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہ صعیدا جرزا. اللہ فرماتا ہے کہتا سنیے واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سرمایہ بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے ان میں کون بہتر عمل کر کے آتا ہے. زمین پہ جو کچھ ہے یہ چمک ہے اس کی، اور ہم چاہتے ہیں اللہ آزمانا چاہتا ہے اس میں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. آخر کار اس سب کو ہم ہی چٹیل میدان بنا دینے والے، اور ایک زمانہ آئے گا اللہ ان تمام چیزوں کو دنیا کی چٹیل میدان بنا دے گا. یہ سونا، یہ چاندی، یہ بنگلے، یہ گھر، دولت، محلات، جائیداد، کیا کیا سائنس ٹیکنالوجی، یہ وہ برباد ہو جائے، چٹیل میدان کر دیں گے اللہ. تو ایک آخری سبق تھا دنیا کے مقابلے میں اس کو ترجیح دینا، یہ ہم کو سبق ملا. تو ہم دین و ایمان کے فتنے میں نہ پڑے بلکہ دین و ایمان کو اپنا ساتھی بنائیں اور اس پر عمل کریں. تو سورہ کہف کا جو پہلا سبق دین و ایمان کے فتنے میں ہم کیسی نصیحت حاصل کریں، یہ نصیحتیں ہم کو ملتی ہے کہ ہم جو ہے دین و ایمان کو ترجیح دیں. ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہم جو ہے سب سے پہلی چیز توحید کی نعمت کو سمجھیں، دوسرا اچھی صحبت کو اختیار کریں، اور تیسرا جو ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیں. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا جو فتنہ دنیا کا بڑا فتنہ، اور اس میں سورہ کہف ہماری کیسی رہنمائی کرتا ہے، وہ ہے مال و دولت کا فتنہ. مال مطلب پیسہ، دولت مطلب زمین و جائیداد. ویسے مال اور دولت بھی ہاں بس اردو میں دولت بھی پیسے کو بولتے ہیں، لیکن اگر ان کو دونوں کو فرق کرو، دولت کہتے ہیں اسٹیٹ کو، حکومت کو، زمین اور جائیداد کو، اور مال کہتے ہیں کیش کرنسی کو. تو مال اور دولت ہے نا، تو دولت کا معنی ہوتا ہے اسٹیٹ. ٹھیک، تو کسی کی دولت فلاں دولت تھی اور یہ ان کی دولت ہے، حکومت ہے، گورننس ہے، اس کو بولتے ہیں. تو مال اور دولت کا فتنہ، زمین اور پیسے، زمین جائیداد، یا پیسے اور زمین جائیداد کا فتنہ. اور آج میں سمجھتا ہوں اس فتنے سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں کا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا تھا، میری امت کا فتنہ مال ہے. امت محمدیہ کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے، غربت نہیں ہے. پچھلی امتوں کی فتنے کچھ اور ہے، ہمارا فتنہ کچھ اور ہے. تو مال و دولت تو ہمارا فتنہ ہے. مال فتنہ ہے، یاد رکھیے. دولت اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، چونکہ مال جس کے بعد ہوتا ہے اسی کے بعد زمین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے مال و دولت کامنلی ایک ساتھ یوز ہوتا ہے، لیکن دونوں میں ڈفرنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مال و دولت کا فتنہ ہم دیکھتے ہیں بہت بڑا فتنہ، یاد رکھیے.
اور اس فتنے کو سمجھنے کے لیے سورہ کہف کیسا ہم کو گائیڈ کرتا ہے. آئیے دو باغ والے انسان کا واقعہ سنیے. ایک انسان تھا جو کافر تھا اور ایک انسان تھا مومن تھا. کافر مالدار تھا, مومن غریب تھا, سماج کا نچلا حصے میں اس کو کاؤنٹ کیا جاتا تھا. یہ دونوں کا ایک واقعہ قرآن نے بیان کیا. میں بہت شارٹ میں اس واقعے کو رکھتا ہوں, پھر آگے ہم اس سے نصیحتیں لیں گے. واقعہ یوں ہے کہ ایک انسان تھا, اس کے دو باغ تھے. باغ کیسے تھے, اس کے باغ کی کیفیت بھی اللہ رب العزت نے بیان کی. دو باغ ہے, ایک ادھر اور ایک ادھر باغ ہے, اور باغ کے بیچ میں نہر بہ رہی, اور باغ کے بیچ کے اندر دونوں طرف کھجوروں کے جھاڑ ہے, اور بیچ میں انگوروں کا باغ ہے, اور اس کے بیچ میں ہر چیز لگی ہوئی ہے, اور بیچ میں سے بالکل عین باغ کے بیچ میں سے نہر جاتی ہے, اور اس کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی نہریں اس نے لے رکھی ہے, اور آرام سے اس کا باغ چلتا ہے. اور مطلب وہ مالدار انسان ہے, اس کے پاس پھل بھی ہے, روپیہ بھی ہے, پیسہ بھی ہے, اور دولت ہے, مطلب جائیداد بھی ہے اس کی. یہ ایسا یہ ایک دن اپنے باغ کی طرف چلتا ہے اس غریب مسلمان کے ساتھ یا غریب ایمان والے کے ساتھ, اور یہ چونکہ اسٹیٹس والا ہے اور وہ بیچارہ کمتر ہے, اور چلتے چلتے تین باتیں کہتا ہے. پہلی چیز کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میرا باغ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. دوسرا کہتا ہے کہ میں دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤں گا, آخرت کا انکاری, مرنے کے بعد کی زندگی نہیں مانتا ہے کہ میں دوبارہ نہیں اٹھا جاؤں گا, میرے کو ڈاؤٹ ہے اس میں ایسا ہو سکتا ہے. اور تیسری بات کہتا ہے اگر اٹھایا بھی گیا تو جیسا یہاں اسٹیٹس والے لوگوں میں ہوں وہاں بھی اسٹیٹس والوں میں رہوں گا, تمہارے جیسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا. پتا جیسا یہاں جو کچھ ملا ہے جنت, جنت مطلب باغ کا کیا, باغ جیسا ملا ہے, تو اگر دوبارہ اٹھایا گیا بھی, پہلے تو مانتا نہیں ہوں میں, لیکن اگر اٹھایا گیا بھی تو مجھے ایکسپیکٹڈ ہے کہ میرے ساتھ اچھا ہی سلوک ہوگا جیسا دنیا میں ہوا ہے. تین باتوں کا دعویٰ کرتا. اب دوسرا آدمی بولتا ہے کہ کسی بات کرتے ہو, اللہ رب العزت نے تم کو پیدا کیا اور تم اس طرح سے رب العزت کا انکار کرتے ہو, اور وہ اس کو نصیحت کرتا, واز کرتا ہے کہ آخرت پر ایمان لاؤ اور یہ کرو, اللہ ہم کو پیدا کرنے والا, اللہ ہمارا رب ہے, لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتا ہے. اور ایک دن جب اپنے باغ میں پہنچتا ہے تو اس کا باغ پورا کا پورا برباد ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اور کچھ بھی نہیں بچتا. تو مالدار انکار کرنے والا اور غریب مسلمان ایمان والا, مالدار انکاری اور غریب آستوان ایمان رکھنے والا. تو یہ دونوں کا ایک مکالمہ ہے, اور اس سے ہم کو کیا نصیحتیں ملتی ہے. مختصر واقعہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں. اس کی مالداری نے اس کو تکبر کبر کی طرف لے گیا, اس کی مالداری نے شاید اس کو کفر کی طرف لے گیا, اس کی مالداری نے اس کو جو ہے ایسی باتوں کی طرف لے گیا کہ شاید یہ دنیا کبھی ختم, مطلب میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا, اور میں کبھی دوبارہ اٹھا نہیں جاؤں گا, اور اٹھایا گیا بھی تو عزت والے اکرام والے لوگوں کے ساتھ میرا جیسا یہاں معاملہ ہے ویسا وہاں ہوگا. رب العزت نے اس کے باغ کو برباد کر دیا, اس کے مال و دولت اور اس کا سرمایہ پورا کا پورا برباد ہو گیا. تو مال و دولت کے فتنے میں ہم سب پھنسے ہیں, ہم سب پھنسے ہیں نا. جاہ اور جلال, مال و دولت کیا کیا پرابلمس لاتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. کتنی ساری برائیاں صرف مال و دولت کے ساتھ. یہ مت سمجھیے کہ اسلام مال و دولت کو برا بولتا ہے, نہیں. مال و دولت بہت اچھی نعمت ہے اللہ کی بھائی, لیکن اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن اکثر دیکھا گیا مال و دولت نے انسانی برائیاں لائی. سب سے پہلے انبیاء کا انکار کرنے والے کون تھے لوگ؟ قرآن کا مطالعہ کیجیے. جو اس قوم اور بستی کے مالدار اور اثر والے لوگ تھے, پوزیشن والے لوگ تھے, سب سے پہلے انکار کیا انہوں نے ایمان. اور ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی جماعت کون سی ہوا کرتی؟ غریب لوگوں کی, غلاموں کی, اور سماج میں جو نچلے طبقے تھے وہ سب سے پہلے ایمان. تو میں نے اس لیے کہا کہ مال و دولت کبھی کبھار بہت بگاڑ لاتا, بہت بگاڑ لاتا, یہاں تک کہ دین و ایمان کا بگاڑ. تو مال و دولت کی فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے. مال و دولت حلال روزی کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. خوب حلال مال کمانا چاہیے, اسے زکات دینا چاہیے, صدقات اور خیرات کرنا چاہیے, لیکن مال کی فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے. تو آئیے سورہ کہف کی اس واقعے سے مال و دولت کے کیسے فتنے سے کیا نصیحتیں ملتی, کیا اسباق ملتے, وہ آپ کے سامنے رکھتا. آئیے, جب اللہ آپ کو دوسروں سے زیادہ نوازے, دوسروں کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. پہلا نصیحت کیا ملتی ہے؟ اس مالدار انسان کو جو اللہ کا انکار کرتا تھا, آخرت کا انکار کرتا تھا, اللہ نے مال و دولت زیادہ دیا تھا,